تیرے موڈیاں دے بیٹھے نے دو بندے خدا نوٹ کرتے نے تیری ایک آدھا. ذرا سوچ سمجھ کے بندیا ڈائری اپنی لکھا جڑی حشر کو رب نے دینی وفا. اللہ نے ہاتھ میں اندر نامہ اعمال پکڑا دیتا ہے پھر سارا کچھ سامنے آ جائے گا. لہذا سوچ سمجھ کے اپنی ڈائری لکھواؤ. جو بھی آپ زبان سے لفظ استعمال کرتے ہیں فوراً نوٹ ہو جاتا ہے. دنیا کا ہر ریکارڈ مٹ سکتا ہے, ہر ریکارڈ چلایا جا سکتا ہے, لیکن جو رب کے ہاں غیبی ریکارڈ تیار ہو رہا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا سکتی. اور قیامت کا دن ہوگا اللہ نامہ اعمال عطا کریں گے. جب آپ نے سوچ سمجھ کر اپنی زبان استعمال کی ہوگی, اس زبان سے اللہ کا ذکر کیا ہوگا, کہیں سبحان اللہ لکھا ہوگا, کہیں الحمدللہ لکھا ہوگا, کہیں اللہ اکبر لکھا ہوگا, کہیں پر لا الہ الا اللہ لکھا نظر آئے گا. نامہ اعمال روشن ہوگا. کہیں قرآن پڑھتا ہے تو الف لام سے لے کر الناس تک پورا قرآن درج ہوگا کہ یہ بندہ 3 دن میں قرآن ختم کرتا تھا, یہ 7 دن میں قرآن ختم کرتا تھا, یہ 1 مہینے میں قرآن ختم کرتا تھا. وہ بھی نامہ اعمال میں درج ہوگا. اور قیامت والے دن اللہ اس نیک آدمی کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑائے گا اور دیکھنے والے دیکھ لیں گے کہ یہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے, اور وہ بندہ سرخ روح ہو جائے گا. سرخ روح کا مطلب آتا ہے ہاں کامیاب. عام لفظوں میں اس کا مطلب ہے کامیاب, لیکن میں اصل لفظ کا ترجمہ بتاؤں آپ کو, یاد رکھنا. سرخ لال کو کہتے ہیں, یہ تو کلیئر ہے, اور روح کا مطلب ہے چہرہ. آپ جب انسان کو خوشی ہوتی ہے تو خوشی کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے, اس لیے اس کو کہتے ہیں یہ کامیاب ہو گیا ہے, سرخ روح ہو گیا. رہ گئی یاد سرخ روح, جس کا چہرہ سرخ ہو جائے خوشی کے باعث, جس کا چہرہ سرخ ہو جائے وہ سرخ روح ہوتا ہے. اور نیک اعمال والا اعمال نامہ ملے گا دائیں ہاتھ میں, خوشی سے اس کا چہرہ سرخ ہو جائے گا اور وہ سرخ روح قرار پائے گا. اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی شمار فرمائے. گناہگار تو بہت ہے, لیکن اللہ جمعے میں ایک گھڑی ہوتی ہے, تیرے نبی نے کہا ہے قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. اللہ اس قبولیت کی گھڑی میں ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جن کو قیامت کے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے. پھر وہ لوگوں کو کہے گا آؤ دیکھو مجھے کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے, مجھے کامیابی کی ڈگری مل گئی ہے, مجھے کامیابی کی سند حاصل ہو گئی ہے. پڑھو میری کتاب, میرا نامہ اعمال پڑھو. اور دوسری طرف گالی گلوچ ہے, جھوٹ ہے, غیبت ہے, چغلی ہے, اور ہر حرام قول ہے, فعل ہے, اور یہ نامہ سیاہ تیار ہو چکا ہے, بائیں طرف نوٹ ہو گیا. ہر بندے پر واضح ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. نہ بیوی کو پتا ہے, نہ بیٹی کو پتا ہے, نہ بیٹے کو پتا ہے, نہ بہن کو پتا ہے, نہ بھائی کو پتا ہے بندہ کیا کر رہا ہے. بندے کو پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں. اللہ سب کے پردے قائم رکھے. آج ایک تھوڑی بہت عزت بنی پھرتی ہے نا, صرف اس وجہ تو کہ رب پردے پائے,
تیرے تے بھی پردے پائے، میرے تے بھی پردے پائے۔ وہ ستار رب ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ اگر ہمارے جتنے جرائم ہم کر چکے ہیں، صرف ایک جرم سے پردہ رب ہٹا دے، عزت کا نہیں رہتی۔ نہ بیوی بچوں میں عزت رہتی ہے، نہ رشتہ داروں میں عزت رہتی ہے، نہ محلے داروں میں عزت رہتی ہے۔ یہ اس مالک کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا۔ لہذا بندے کو بھی چاہیے کہ اگر کسی کی کوئی کمی بیشی انسان ہونے کے ناطے آپ کے علم میں آ گئی ہے تو اس پر پردہ ڈالیں، بلیک میل نہ کریں۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان بھائی کی کسی کمی پر، گناہ پر پردہ ڈالے گا، قیامت کے دن رب اس کے گناہ پہ پردہ ڈالے گا۔ ہمارے ہاتھ کو بات آ جائے صحیح، ہمیں کسی کی کوئی کمزوری معلوم ہو جائے، ویک پوائنٹ مل جائے، بس پھر ہم چھوڑتے نہیں۔ پتہ ہی نا، میں نے پتا ہے سارا۔ پھر اس طرح بلیک میلنگ ہوتی ہے اور اس آدمی کو ہمیشہ نیچا دکھایا جاتا ہے، یہ رب کو پسند نہیں۔ کبھی اپنے گربان میں جاگتا ہے، ہو سکتا ہے اس سے 100 گنا برائیاں تیرے پر موجود ہو اور تو دوسرے کو حقیق ڈالتا ہے۔ حضرات، بات دور چلی گئی۔ میرے نبی نے کن لوگوں کو دیکھا؟ جن لوگوں کا نامہ سیاہ ہے صرف زبان غلط استعمال کرنے کی وجہ سے۔ فرمایا بندہ اپنے منہ سے ایسا بولتا ہے دوبارہ وہ منہ میں واپس جا سکتا نہیں، لہذا اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں کی گارنٹی آپ مجھے دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف 2 چیزیں۔ میرے نبی نے فرمایا ما بین اللہ یہی ہے، جو چیز اس کے 2 جبڑوں کے درمیان ہے اس کی گارنٹی دے۔ سمجھ گئے؟ 2 جبڑوں کے درمیان زبان ہے جو کبھی رکتی نہیں، تار تار بولتی، اور جو من میں آتا ہے بولتی چلی جاتی۔ فرمایا زبان کی گارنٹی لے لو، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وما بین رجلئی ہے، اور جو اس کی دانتوں کے درمیان ہے، شرمگاہ کی گارنٹی لے لے، میں محمد جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا یہ سارا سبق ہمیں معراج کی رات سے مل جاتا ہے کہ کن گناہوں کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا۔ لہذا ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جائے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ جرائم ہو چکے ہیں تو پھر سچے دل سے توبہ کرے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اپنے دل سے سچی توبہ کر لو، پھر اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ پچھلے معاف کروا سکتے ہو، لیکن آئندہ کے لیے احتیاط لازم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں ایک اور منظر دیکھا۔ کچھ لوگ بڑے معزز، بڑی بڑی داڑیاں، کپڑے چھپے، دستاریں پہنے ہوئے، جہنم کے فرشتے جہنم کی آگ سے سرخ کینچیوں کے ساتھ ان کے ہونٹ اور ان کی زبانیں کاٹ رہے ہیں۔ پوچھا جبریل سے کون لوگ ہیں؟ فرمایا محبوب، یہ آپ کی امت کے علماء سور ہیں جو حق چھپاتے تھے اور لوگوں کے سامنے شرک اور بدعت کا پرچار کیا کرتے تھے۔ ان
کی زبان میں، ان کے ہونٹ جہنم کی کینچیوں کے ساتھ کاٹے جاتے ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جو آدمی حق بات کو چھپاتا ہے قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ سے لگام پہنائی جائے۔ لہذا نمازیں بھی پڑھاتے رہے، جماعتیں امامت بھی کرواتے رہے ہیں، خطبے بھی دیتے رہے، لیکن ساری زندگی مسجدوں میں گزارنے کے باوجود یہ جہنم میں جائیں گے، اور جہنم کی کینچیوں کے ساتھ ان کے زبان اور ہونٹوں کو کاٹا جائے گا کہ جہاں اللہ کی توحید کی بات ہوتی تھی وہاں پر یہ لوگوں کو کہتے تھے نہیں یہ بزرگ بھی بڑے کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بس اللہ معاف فرمائے، کل میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، ایک مولوی بیان کر رہا تھا کہ خدا کی ساری خدائی غوث پاک کی ہتھیلی پہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، یہ جہنم میں جانے کا باعث تو بنے گے، خود بھی جہنم میں جائیں گے اور لوگوں کو بھی جہنم میں جانے کے لیے دعوت دیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ یہ بھی سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ بزرگ بڑے پہنچے ہوئے ہیں اور خدا کے سامنے ان کی بڑی قوت اور ویلیو ہے، بلکہ خدا بھی چھوٹا نظر آتا ہے ولی کے مقابلے۔ نعوذ باللہ، ایسے مولویوں کا یہ حشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے اور قرآن و حدیث کے مطابق سچ اور حق بیان کرنے کی توفیق بنابت فرمائے۔ حضرات گرامی، میرے آقا نے ایک اور منظر دیکھا کہ ایک آدمی مال جمع کر رہا، بہت بڑا گٹھڑا تیار کر لیا۔ گٹھڑی چھوٹی ہوتی ہے، گٹھڑا بڑا ہوتا ہے، پانڈ کٹھی کر لی۔ اب اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اٹھا نہیں سکتا۔ میرے آقا نے پوچھا یہ کیا ہے بھائی، یہ کیسا منظر ہے؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بد نصیب ہے جس کے ذمے لوگوں کے حق ہیں، لوگوں کے حق مارا کرتا تھا، لوگوں کا حق کھا جایا کرتا تھا، حقوق العباد جمع کر رہا ہے اور اپنے سر پہ بوجھ اٹھا رہا ہے، لیکن اٹھا نہیں سکتے۔ یہاں پہ لوگ قبضہ کر لیتے ہیں زمینوں پہ بھی، جائیدادوں، اور سمجھتے ہیں ہم بڑے بدماش، ہم بڑے پاورفل اور بڑے طاقتور ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، جو آدمی کسی کی زمین پر قبضہ کرتا ہے، ایک بالشت کے برابر زمین، ایک گٹ 6 انچ بنتی ہے تقریباً، اتنی زمین پر جس نے ناجائز قبضہ کیا، قیامت کے دن 7 زمینوں کے برابر توق بنا کر رب اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ اور جس نے پلاٹوں پہ قبضہ کیا، کنالوں پہ قبضہ کیا، جس نے ایکڑوں پہ قبضہ کیا، یہاں تو چلو قانون سے بھی بچ جائے گا، پیسے دے کر ججوں کو خرید لے گا، کیس اپنے حق میں کروا لے گا، پر اس حق کا ملحا کے پیچھے کون بچے گا؟ بھائی کا حق کھا جاتا ہے، بہن کا حق کھا جاتا ہے، عزیزوں رشتہ داروں کا حق کھا جاتا ہے، اپنے محکمے میں کام کرنے والے مطاقوں کا بھی حق کھا جاتا ہے، غریبوں مسکینوں یتیموں کا بھی حق
اتنا بوجھ لے کر قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا، یہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور منظر دیکھا۔ آپ نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پیٹ بڑے بڑے مٹکوں کی طرح ہیں، دھجیاں لٹک رہی ہے، اور ان لوگوں کو تانبے کے ناخن دیے گئے ہیں، اور وہ اپنے جسم سے گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کی غیبت کیا کرتے تھے، اس کی پیٹھ پیچھے ایسے واقعات بیان کرتے ہیں، اگر اس کو پتا چل جائے یا وہ سن لے تو اس کو برا لگے۔ یہ وہ واقعات ہوتے ہیں، بعض اوقات جھوٹے ہوتے ہیں، بعض اوقات حقیقت بھی ہوتے ہیں، لیکن بات منہ پہ کرنی چاہیے اگر اتنی ہمت ہو تو۔ پیٹھ پیچھے بات کر کے بڑا بندہ بہادر بنتا ہے، یہ بہادر نہیں ہوتا، بزدل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ جو غیبت کیا کرتے تھے۔ جبریل نے بتایا، میرے پیغمبر علیہ السلام کو کیوں دکھایا گیا کہ لوگ غیبت سے بچ جائیں، اور ہمارا تو محبوب مشغلہ ہے غیبت کرنا، پشت پیچھے بات کرنا ہمارا محبوب ترین ہے۔ او اس طرح دا ہے، او انج دا ہے، او چھڈو پھر تانوں کی پتہ ہے، میں جاننا، میرے تو بات کو آپ جاننا۔ مزہ آتا ہے ایسی باتوں میں، بڑا لطف آتا ہے، لیکن یاد رکھو قرآن نے کہا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ أَتُحِبُّ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے أَن يَأْكُلَ اللَّحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ اس کا بھائی مردہ پڑا ہو، اس کی میت کو کاٹ کاٹ کر اس کا گوشت کھائے کو پسند کرتا ہے؟ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کاٹ کر کھانے کے مطابق ہے۔ کیوں بتایا گیا معراج کی رات، کیوں دکھایا گیا؟ اس لیے کہ امتی اس بات سے نصیحت حاصل کریں، اور یہ لوگ جہنمی ہیں اور جہنم میں ان کو سزائیں مل رہی ہیں، لہذا ہم اس بات سے آج سے کوشش کریں کہ جس قدر ہو سکے ہم کسی کی غیبت نہ کریں۔ غیبت ہوتی کیا ہے؟ کسی کی پیٹھ پیچھے کسی کی بات کرنا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات ہم کسی کے بارے میں اس کی عدم موجودگی میں کہتے ہیں، اگر وہ حقیقت ہو تو پھر تو بیان کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا حقیقت بھی ہو تو پھر غیبت ہے، اور اگر جو بات آپ کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے تو پھر ڈبل جرم ہے۔ ایک تو غیبت کا جرم ہے اور دوسرا اس پر بہتان لگانے کا جرم ہے، اور بہتان لگانے والے کی سزا پتہ کتنی ہے؟ 80 کوڑے مارے جائیں اس کو، اور پھر اس کی شہادت اور گواہی بھی قبول نہ کی جائے۔ حضرات گرامی، غیبت سے بچنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ آئندہ کریں گے کیا؟ غیبت بچنے کی کوشش کریں گے، غیبت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔